نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال عز وجل في الفرقان فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وقال الله تبارك وتعالى في الفرقان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین محترم تو چھو وچھان رمضان المبارک خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان اور میون ازک موضوع چھیتنس سحری کی فضیلت اور سحری کے مسائل چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو سحری متعلق فرمو تسحروا فإن في السحور برکۃ متفق علیہ نبی علیہ السلام فرمو کہ سحری کریو کیا جی سحری اندر چھ برکت دویمس حدیث پاک اسمس فرمو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلت السحر فرموک اہل الکتابن یعنی یہودین عیسائین تو اس درمیان چا صرف یہی فرق اہل کتاب چھن سحری کران کیا لیکن مسلمان چھ سحری کران اور سحری اندر آئیمن برکت تھاون یمن خطر بیس حدیث پاک اسمس فرمو جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرموک انہا برکت اعطاکم اللہ ایاہا فلا تدعوہ یہ نسائی شریف حدیث حضور فرمو وسلم سحری والی برکت جو اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں کو عطا کی ہے اسے چھوڑو نہیں بلکہ اسے لے لو سورم حدیث پاک اسمن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماون کہ سحری ضروری کرنی چاہیے اگرچہ ایک گھونٹ پانی سے کرو صحیح ابن حبان کی حدیث ہے اور بے حدیث پاک اسمن فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین فرموک اللہ تعالیٰ تبی تم سن فرشت تمس شخصس پہ درود سوزان رحمت سوزان یس سحری کران سحری کرن والن پہ اللہ تعالیٰ سن خصوصی رحمت بیت ملائکہ ہند خصوصی رحمت آسان علماء فرماوان سحری ہز بہترین یس غذا وہ کون سی ہے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کھجور جو ہے نا مومن کی بہترین سحری ہے اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سحری کرو اگرچہ پانی کا ایک ہی گھونٹ تم پی لو افطاری میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اب چونکہ کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں سوالات کی طرح بڑھتے ہیں سحری کا سب سے افضل وقت کون سا ہے چونکہ علماء فرماتے ہیں سحری کھانے کا وقت صبح صادق سے پہلے کا ہے اور فقہائی کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ رات کو آپ 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے 6 حصوں میں تقسیم کرو اور جو رات کا آخری حصہ چھٹا حصہ ہوگا اس میں سحری کرنا مسنون و مستحب ہے اور اذان اور سحری کے درمیان کم از کم 50 آیتوں کا فاصلہ ہونا چاہیے یہ حدیث پاک اسمز آمد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری اختتام کران پتہ اس بانگ پران ایت کال جب تک ایت کال انسان 5 آیت پڑھے اتنی گے بیچ میں رہتی تھی اس کے بعد اذان ہو جاتی تھی دویم مسئلہ آمد ایسی کہ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت کی حالت میں سحری کرنے کا کیا حکم ہے یہ شخص غسل اس فرض آیا سو اتھے کن سحری کریں کن گوڈ چھمس غسل کرن اد کری سحری تو وہ تمام حضرات جو ہے نا جواب سن لیں بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل کیا جائے پھر سحری کریں تاہم اگر سحری کا وقت کم ہے اور غسل کا وقت بالکل بھی نہ ہو اگر غسل کریں تو سحری کا وقت جائے گا تو اس صورت میں علماء فرماتے ہیں غسل کا وقت نہ ہو یا کوئی عذر ہو تو صرف وضو یا کلی کریں سحری اس کے بعد سحری کریں اور جنابت کی حالت میں جو ہے نا سحری کرنا منع نہیں ہے البتہ غسل میں اتنی تاخیر گناہ ہے جس سے فجر کی نماز قضا ہو جائے یعنی انسان کھیویں سحر ات حالتس من کلی کر اور ام پت دپہ باسا شنگ ایسا نہیں ہے بلکہ امس ام پت وتھن
تو تھوڑی دیر انتظار کرنا ہے اس کال سے اس باعث کی بات سا شرپیاو ام پتہ وقت کر غسل تاکہ فجر اس کی قضا نہ ہو جائے. تریم مسئلہ آمد کہ سحری کے دوران سحری کا وقت اگر ختم ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے. اس کا حکم علماء فرماتے ہیں سحری کا وقت اگر سحری کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے, ختم ہو جانے کے بعد پانی کا ایک گھونٹ یا کھانے کا ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ نہیں ہوگا. یعنی صبح صادق شروع ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد ایک لقمہ یا ایک پانی کا قطرہ بھی حلق سے نیچے اتارا تو اس سے جو ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک مسئلہ آیا ہے ہمارے پاس, وہ یہ کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے تو منہ میں جو موجود نوالا ہو, لقمہ ہو, اس کا نکالنا ضروری ہے, کیونکہ حدیث پاک آمد کے نبی پاک و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یل اذان گژھِ اور اذان درمیان آسہِ تۄہہِ تُہُنٛد اَتھٕ یا تہٕ بانسٕے منٛز آسہِ یا چاے پیالس منٛز آسہِ ژۄچھِنۍ آسہِ توٚتام ہسا ترٲیِو سُہ کینٛہہ اگرچہِ اذان گژھِ. وہ لوگ سن لے یہ حدیث چھُنہٕ آمُت سحری متعلق کیا, فجر کی اذان کے متعلق نہیں آیا ہے, یہ جو ہے نا مغرب کی اذان کے متعلق آیا ہے. یہ انسان افطاری آسہِ کران اور دورانی افطاری گژھِ أمِس کٲم یپٲرۍ پرن بانگ, کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا پہلے کھاؤ پیو, جو اس پیالے میں اس تھالی میں آپ کے سامنے جو بھی کچھ موجود ہے اس کو کھا لو, اس کے بعد آپ نماز پڑھ لو. یہ حدیث فجر میں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حدیث افطاری کے لیے ہے. تو اب جو میں سوال کہہ رہا تھا, سوال آیا تھا ہمارے پاس, سحری کا وقت ختم ہو جائے تو منہ میں موجودہ نوالا کا نکالنا کیا ضروری ہے. جواب اس کا سن لیجئے. سحری کا وقت چونکہ صبح صادق تک ہوتا ہے اور صبح صادق کے ساتھ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے. لہذا وقت جو ہی ختم ہو جائے اس کے بعد اگر منہ میں ایک نوالا ہے تو اس نوالے کا بھی نکالنا ضروری ہے. اگر اس نے وہ نوالا حلق سے نیچے اتارا تو یاد رکھیے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یاد رکھیے گا اس کے بعد جو ہے نا اس کو وہ دن جو ہے نا پورا دن تو اس کو فاقہ ہی سے رہنا ہے, فاقہ دینا اس پر واجب ہے, لازم ہے, لیکن عید کے بعد اس ایک دن کی قضا کرنا اس پر لازم ہو جائے گا. اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں چونکہ کیلنڈر رہتے ہیں, ہمارے گھروں میں چونکہ میقات الصلاۃ رہتا ہے, سحری کا کیلنڈر رہتا ہے, رمضان المبارک میں تو رہتے ہی ہیں, تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کیلنڈر میں صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے اس سے آپ 2 منٹ یا 3 منٹ پہلے ہی آپ کو سحری بند کر لینی چاہیے, تاکہ ام سے کیا گژھِ, ام سے گژھِ یہ کہ سانہِ روز بچن. اور واریاہ افراد تم روتلہِ 2 بجے وتھان 3 بجے وتھان اور ونکس 6 بجن تام سحری ہُنٛد ٹائم یا 2-6 تام سحری ہُنٛد ٹائم, جو بھی ٹائم ہوگا اس کو آپ نوٹ کر لیں. تو تم برونٹ 2 منٹ 3 منٹ گو سحری کرن بند. وہیں اگر کہاں وتہِ 2 گھنٹے برونٹ 3 گھنٹے برونٹ اس نے سحری کر لی پھر سو گیا تو یہ اس نے سنت کے خلاف کیا, مستحب کے خلاف کیا. اگر سحری ہو گئی بہتر یہ پروردگار عالمین تھو اسے 10 گھنٹن یا 12 گھنٹن ہند دہ, اس پانے بڑھاون ات بیاکھ گھنٹہ 13 گھنٹے یا 14 گھنٹے. ہمیں چاہیے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یوتنا میٲنۍ امتی تاخیر سان افطاری کرن, تاخیر سان سحری کرن اور افطاری میں جلدی کرن, تب تک یہ امت جو ہے نا زوال کے شکار نہیں ہوگی. قرآن پاک میں بھی آیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. یعنی کھیو چیو توتام یوتام صبح سے نک نگاشی, یوتام جب تک وہ سفید ڈورے دکھائی نہ دیں تب تک آپ کھاؤ پیو. کیا اللہ تعالیٰ فرماون من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام, پتہ یہ روزہ الى الليل, مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک روزہ رکھو. سحری کے بغیر روزہ رکھنے کا حکم. وہ جو شخص کال شونگ سہ گو بچور صبح ہوشارے, اگر تمس نیت اس گۄڈنیتھٕے کٔرِتھ یا اگر نیت تہِ ٲس نہٕ کینٛہہ تو اس کے لیے کیا ہے سحری کے بغیر تو روزہ ہو جائے گا. البتہ نصف نہار سے پہلے نیت کر لینی بہت ہی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے بارگاہ من کرو اس دعا, پروردگار عالمین اس زیادہ بوزن کھوتہ زیادہ عمل کرن توفیق. پروردگار منگان چی یس ماہ رمضان المبارک ریت چلان کس مقدس ریت, پروردگار عالمین ام کس فیضانس عرفانس کرس امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمیں آشتو امید سان کہ پروردگار رحمان کر سانین تمام خطہن درگزر
اور یہ کم قلیل وقت یس اس پانوین اکوٹے گزاران امہ آشت و امید سان کہ فرمو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین وقت سہ یتھ اندر قول اللہ قول رسول اللہ کرنے یا بوزن سوئی جائے بہتر یتن نبی صوبن ذکر تو خدای سن ذکر گھس سیری آسان ذکر خدای اندر مہو ذکر رسول اندر مہو صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار رحمان کرن اسے ماہ رمضان کس بڑس رحمت امیدوار دیو اجازت انشاءاللہ الرحمن پگہ سپدو تہندس خدمت اندر بیت حاضر امہ آشت و امید سان کہ تھی تمام تھیو اسے پنن نیک دعان اندر یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.